MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اولاد زندگی کی زینت ہے، اولاد خاندان کی بقا ہے، اولاد خاندان کی نشانی ہے، اولاد گھر کی رونق ہے۔ اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دولت بھی اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ، وہ گھر بارونق ہے جس میں اولاد ہو۔ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، وہ باپ کی نشانی ہے۔ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، خاندان کی نشانی ہے، نسل کی بقا ہے۔ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، وہ عصائے پیری ہے، یعنی زندگی کا سہارا ہے۔ لیکن اولاد اگر بگڑ جائے، اولاد اگر ہاتھ سے نکل جائے، بے ادب بدتمیز ہو جائے، آپ نے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، غفلت برتی، یاد رکھو یہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ میں ان سارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، قدر کرو، عزت کرو، خدمت کرو، احترام کرو اور نعمت سمجھو انہیں۔ حقیقت میں یہ عبادت ہے۔ رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب وسخط الوالدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت دن بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گے بھی نہیں۔ کون؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، باغی ہے۔ اور فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں تمہیں کیا میں بڑے گناہوں میں سے گناہ نہ بتاؤں؟ کہا کہ الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، وہ عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں تربیت تو کرتے ہیں لیکن تربیت کا سلیقہ نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم۔ تربیت یہ ہے سمجھتے ہیں بچوں کو مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، یہ ہے ان کے پاس تربیت۔ چار لوگوں کے سامنے انہیں گالی دے دو، یہ تربیت ہے۔ اور اتنا مارتے ہیں کہ بچہ باغی بن جاتا ہے۔ ایسے بچے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ بہت نزاکت کے ساتھ آج کے بچوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آپ جانوروں کی طرح انہیں پیٹیں گے، ماریں گے، یاد رکھو کہ یہ بچے ایک حد تک برداشت کریں گے، اس کے بعد آپ کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ہو سکے تو فیوچر میں آپ سے بدلہ بھی لیں گے۔ یہ سب مثالیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت ہو محبت سے، شفقت سے، ہمدردی سے ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، خدمت کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ تربیت کا سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے، ماؤں کو بھی چاہیے کہ تربیت کا سلیقہ طریقہ سیکھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، قہار ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے. وہی کائنات کو چلاتا ہے، اسی کے اختیارات چلتے ہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور پاکیزہ شریعت پیش کیا. ان ساری تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت دی، جن تعلیمات پر عمل کر کے ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتے ہیں. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر بے شمار ہیں. اللہ رب العالمین کے احسانات بے شمار ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا اختیار ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی اس کائنات میں سب چیزیں رونما ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اولاد زندگی کی زینت ہے. اولاد خاندان کی بقا ہے، اولاد خاندان کی نشانی ہے، اولاد گھر کی رونق ہے. اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دولت بھی اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. سبحان اللہ، وہ گھر بارونق ہے جس میں اولاد ہو. اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، وہ باپ کی نشانی ہے. اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، خاندان کی نشانی ہے، نسل کی بقا ہے. اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، وہ عصائے پیری ہے، یعنی زندگی کا سہارا ہے. جیسے آدمی بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا لیتا ہے، ویسے اولاد ماں باپ کے لیے سہارا ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے ایک بہترین سہارا ہے. اولاد نعمت اس لحاظ سے بھی ہے، دنیا کی نعمت سے بڑھ کر آخرت کی نعمت ہے اولاد. کہ اولاد کی نعمت، اولاد کا فائدہ جب آپ قبر میں مدفون ہو جائیں گے، جب آپ کی نیک اولاد آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دعاؤں قبول کرتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ ہی، لیکن مرنے کے بعد بھی جو کام آنے والی چیز ہے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. قیامت کے دن عالم ارواح میں بندوں کے احسان، بندوں کی نیکیاں میں اضافہ ہوتا رہے گا. پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی دیتا ہے، پوچھتا ہے اللہ میں نے اتنی نیکی تو نہیں کی، تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد عطا کی. اولاد نعمت ہے، کب؟ جب ان کی صحیح تربیت کریں، جب با اخلاق بنائیں، دیندار بنائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں دیں،
تو یقین مانے میں یہ اولاد ان کے لیے نعمت ہے، باعث رحمت ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن اولاد اگر بگڑ جائے، اولاد اگر ہاتھ سے نکل جائے، بے ادب بدتمیز ہو جائے، آپ نے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، غفلت برتی، یاد رکھو یہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے، یہ نعمت آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے، فتنہ ہے، باعث عذاب ہے، آفت ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری دولت بھی، اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ بلکہ قرآن نے دشمن کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تم میں سے بعض کی بیوی اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، لہٰذا چوکنا رہو، آگاہ رہو، بچتے رہو ایسے دشمنوں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد جہاں نعمت ہے، اسی طریقے سے اولاد زحمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں والدین کو شکایت ہے اولاد کے تعلق سے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد باغی ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، بد چلن ہے، ہمارا ادب نہیں اور ہماری اطاعت نہیں کرتی۔ یہ بہت کم ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی فرمانبرداری دیکھتے ہیں، ورنہ اکثر کی زبان میں ہی شکایت ہے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نافرمان اولاد۔ یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اولاد جب بگڑ جائے، اولاد جب ہاتھ سے نکل جائے تو یاد رکھو زندگی میں بہت بڑی تکلیف دہ ہے کہ خاندان کی بے عزتی کرنے کے لیے نالائق اولاد جو تربیت سے خالی ہے، باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہے، خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہے، اور اس اولاد کو لے کر ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صبح ایک شکایت، شام میں ایک شکایت، آج ایک شکایت، کل ایک شکایت، پورے سماج کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ ایسی نسل، ایسی اولاد ماں باپ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے معاشرے میں، ان بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان بچوں کی شکایت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس دور میں ہم جو جی رہے ہیں، حقیقت میں یہ دور فتنے کا دور ہے، جہاں پر قدم قدم پر آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، آزمائش ہیں۔ اولاد بھی آزمائش بن جاتی ہے جب ان کی صحیح تربیت نہیں کی جاتی۔ یہ ایسا امتحان ہے جسے انسان کو بڑی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے نوح علیہ السلام کو بھی اس امتحان سے گزارا گیا تھا۔ ان کے بچوں میں سے ایک بیٹا نافرمان تھا، کافروں کی فہرست میں شامل تھا، کافر بن کر زندگی گزارا۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن ان کی اطاعت نہ کیا، ان کی بات نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے تذکرے کو سورہ ہود میں اس طرح ذکر کیا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم میں طوفان بھیج دیا، ساری قوم ڈوبنے والی تھی، اللہ نے حکم دیا ان لوگوں کو سوار کرا لو جو ایمان لائے ہیں، کشتی میں سوار کرا لو، اس لیے کہ پوری دنیا میں آفت آنے والی ہے۔ تو اس وقت کافروں کے صف میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ کشتی چل رہی تھی، پہاڑوں کی طرح موج کی تھا کہ درمیان ایک کشتی چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس چٹان پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اے میرے بیٹے میری بات مان لے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وہ بچہ باپ کے نظروں کے سامنے ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، کہنے لگے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، جس بچے کے بارے میں تو سفارش کرتا ہے یاد رکھ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا عمل نہیں ہے، ایمان کی زندگی اسے نصیب نہیں، وہ تیرا فرمانبردار نہیں، تو لہٰذا تو ایسی بات مت کر۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ جس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں،
नूह अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान से गुजारे गए। बताना ये कि बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर औलाद बागी बन जाए, नाफरमान हो जाए, माँ बाप के ख़िलाफ़ हो जाए, तो हकीकत में मुआशरे में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ में ये बहुत बड़ी आफत है। इसीलिए मैं उन सारे नौजवानों से कहना चाहूँगा, अल्लाह के वास्ते जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, क़दर करो, इज़्ज़त करो, खिदमत करो, एहतराम करो और नेमत समझो इन्हें। हकीकत में ये इबादत है। रिज़ल रब रिज़ल वालिदैन व सख़तुर रब व सख़तुल वालिदैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से क़यामत दिन बात भी नहीं करेगा, देखेंगे भी नहीं। कौन? फरमाया कि वो आदमी जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, बागी है। और फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ लोगों तुम्हें क्या मैं बड़े गुनाहों में से गुनाह ना बताऊं? कहा कि अल इशराकु बिल्लाह, बड़े गुनाहों में से गुनाह ये है अल्लाह के साथ शरीक ठहराना किसी को, वो उक़ूक़ुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जो माँ बाप का नाफरमान है। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, मैं रोज़े का एहतिमाम करता हूँ, हज भी किया हूँ, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा? अल्लाह के नबी से फरमाया कि अगर तू जो कहता है अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, हज अदा करना, ये सारी चीज़ें तेरे ईमान की मजबूती है, तो जब तू इसी हालत में मरेगा, इस ईमान के साथ मरेगा, तो नबियों के साथ सिद्दीक़ हसन का तेरा हश्र होगा। लेकिन शर्त है कि तू माँ बाप का नाफरमान ना हो। मेरे भाइयों सोच कर देखो, हदीसें हम सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, हर जुमा में ये बातें आपके सामने आती है। माँ बाप का मकाम मर्तबा मेरे से बढ़कर आप बेहतर जानते हैं। कितनी हदीसें आपने बार बार सुनी होंगी, लेकिन सुनने के बावजूद भी, मालूम होने के बावजूद भी, हम में से कितने ऐसे लोग हैं माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप की इताअत नहीं करते। माँ बाप को जवाब देना, बुरा भला कहना, बदतमीज़ी करना, ये आम सी आदत हो गई है। याद रखना, आज हम मुआशरे में जैसी तकरीम होनी चाहिए माँ बाप की, वैसी नहीं होती। ये कोई जाहिल लोग नहीं करते, पढ़े लिखे लोग भी, कितने अच्छे अच्छे घराने के लोग भी माँ बाप के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, नाफरमानी करते हैं। औलाद बागी बनकर ज़िंदगी गुजारती है। वो बेटे की बात कहें या बेटे की बात कहें, सारे लोग ही इस तरह के कसीर तादाद में मेजॉरिटी मुलव्वस है मुआशरे में। आखिर क्या वजह है कि औलाद माँ बाप की इताअत नहीं करती, बेटा बाप की इताअत नहीं करता, बेटी माँ बाप के लिए रुसवाई का ज़रिया बन चुकी है। बेटी या बेटा जो आंखों की ठंडक होनी चाहिए, वो बाइस फितना, बाइस अज़ाब बन चुकी है। आइए आज के इस जुमा के खुतबे में मुख्तसर तौर पर हम देखेंगे वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप के लिए बाइस अज़ाब हैं, माँ बाप के लिए बाइस फितना हैं। औलाद माँ बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उंगली उठाना, उनकी नाफरमानी करना, ये क्या रीज़न है? आज के इस खुतबे में इंशाअल्लाह मुख्तसर पर इंशाअल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अहम बात यह है कि माँ बाप ही खुद जिम्मेदार हैं बच्चों के बिगाड़ के, बच्चों के बिगड़ने के, इसलिए कि उन्होंने अपनी बच्चों की सही तरबियत की, इतना लाड़, इतना प्यार दे दिया बच्चों को, और उनकी गलत चीज़ें भी वो सही समझकर छोड़ देते हैं, और उन्हें इतनी चीज़ें दिला देते हैं, इतने आराम पहुंचाते हैं, और उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलती नसीहत करने की। याद रखो, मैंने कहा कि जब बच्चे दीनदार हों तो तुम्हारे लिए नेमत हैं। याद रखो, ये बच्चे जिसको आप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, दिलाते हैं, लेकिन आपने उन्हें दीन नहीं बताया, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात नहीं दी। क़यामत के दिन ये बच्चे आपके गिरेबान पकड़ने वाले हैं। अमानत है औलाद, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से हर शख्स निगरान है, जिम्मेदार है। क़यामत के दिन उसकी निगरानी के ताल्लुक से सवाल होगा, अल्लाह पूछेगा, हमने तुझे औलाद दी थी, तूने कहाँ तक उसकी सही तरबियत की, तूने कहाँ तक उसे दीन बताया। अफसोस ये है कि हम बताने से कासिर रह गए, बच्चों को दीनदार बनाने से कासिर रह गए। आज की माओं को मोबाइल में ज़्यादा वक्त लगाने का है, मोबाइल में ज़्यादा
واٹس اپ، انسٹا، فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن بچوں کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور باپ صبح سویرے نکلتا ہے آفس کو، بچے سو رہے ہوتے ہیں، جب شام کو جب رات کو آتا ہے تب بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. کبھی بچوں کے پاس بیٹھ کر محبت اور پیار کی باتیں کرنے کی فرصت نہیں، توفیق نہیں. اور ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، اس دن بھی باہر دوستوں کے ساتھ پکنک میں چلا جاتا ہے، اور بچوں کو وقت نہیں دیتے، تربیت نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات نہیں دیتے. پہلے تو ہوتا تھا کہ 10 سال کے اندر بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دی جاتی تھی، لیکن آج عمر بڑھ جاتی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ تربیت ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ خاندان میں بات کرنے کا ان کے پاس احترام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ریزن ماں باپ ہی خود ہیں کہ صحیح تربیت نہیں کرتے. بعد میں شکایتیں کرتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا. اگر صحیح تربیت کیے ہوتے، اگر صحیح وقت میں صحیح عمر میں ان کی تربیت کیے ہوتے، یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. اور اتنا لاڈ دے دیے بیٹی کو، اتنا پیار دے دیے، اور محبت میں آ کر اس کی ساری فرمانوں کو، خواہشات کو، ایمبیشنز کو پوری کرتے ہیں. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، اس وقت افسوس کرتے ہیں. یاد رکھو، آج کے جنریشن کو آپ 10-12 سال کے اندر جتنا چاہے انہیں سمجھا لو، تعلیم دے دو، قرآن و سنت کی باتیں بتاؤ، ادب سکھاؤ، احترام سکھاؤ، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دو. حقیقت میں یہ بچے انشاءاللہ آپ کے مستقبل کے روشن کا ذریعہ بنیں گے. لیکن آپ نے اس نسل کو، اس جنریشن کو 12-13 سال کے اندر غفلت برتی، بعد میں تربیت کرنا چاہیں گے، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اس وقت افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ عمر کا ایک مرحلہ گزر جانے کے بعد، اس کے بعد افسوس کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اب بھی وقت ہے، جن کے بچے 10-12 سال کے اندر موجود ہیں ان کی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تربیت کریں. ورنہ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی کالج پڑھتی ہے اور +2 پڑھنے والی لڑکی یا لڑکا کالج پڑھنے والا اس پر دھیان نہیں دیتے، اس کی تربیت نہیں دیتے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. رات دیر سے لڑکا آتا ہے، پوچھنے کی توفیق نہیں ماں باپ کو. نوجوانوں کی کتنی میجورٹی ایسی ہے، ہوٹلوں میں، سڑکوں میں، ریسٹورنٹ میں، پارکوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں. رات 1-2 بجے ان کا معمول ہے، ماں کو فرصت نہیں پوچھنے کی تو کہاں سے آتا ہے، کیوں اتنی دیر آتا ہے. ایسے لاڑ پیار میں پال دیتے ہیں، نتیجے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو گلف میں بیٹھ جاتے ہیں، سال ہر سال وہیں پر رہ جاتے ہیں. یہاں ان کا بچہ کس سے ملتا ہے اور اسے کوئی بولنے والا نہیں، صرف پیمنٹ بھیجتے رہتے ہیں بینک کے ذریعے سے. اور بچے کی جسمانی پرورش ہوتی ہے، روحانی لحاظ سے کوئی تربیت نہیں ہوتی. جب گلف سے واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ساری تکلیفیں، محنتیں اپنے بچوں کے لیے کی تھی، یہ ساری بیکار گئی، ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا. خاندان کے لیے باعث شرم ہے، گھر کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہے، ماں باپ کے چہرے کو نیچا کر دیتا ہے، بعد میں افسوس کرتے ہیں. اور ایسے کتنے ایسے ماں باپ ہیں، گلی والے، محلے والے، خاندان والے بھی آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا بچہ اس طرح بگڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی. حالانکہ وہ غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو نہیں سمجھاتے، بلکہ الٹا ڈانٹتے ہیں سمجھانے والوں کو. تم اپنا کام دیکھو، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط تعلقات کی وجہ سے خاندان کی بدنامی ہے، صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کی صحیح نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے بچے اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے زندگی گزار لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پارٹنر کو بھی خود سے طے کر لیتے ہیں. جن کے ارمانیں ماں باپ کی تھی کہ ہمارے بچے کی شادی فلاں جگہ میں، فلاں خاندان میں، ایسے گھرانوں میں ہوگی، لیکن تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے عشق و محبت کے فتنے میں پڑھ کر بچے خاندان کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے، خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماؤں سے گزارش ہے، زیادہ وقت وہ بچوں کے پاس اسپینڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا اپنے بچوں پر خاص دھیان دیں، نصیحت کرتے رہیں. پہلے سب گھر کا ماحول یہ ہوتا تھا، ماں باپ بیٹھتے تھے، بچوں کو سمجھاتے تھے، کیا پیار بھرا ماحول ہوتا تھا، کیا دین کی باتیں ہوتی تھی. آج سمجھانے والے کون ہیں، وقت دینے کو تیار نہیں ہے. صبح سے شام تک موبائل آپریٹ کرنا، سوشل میڈیا میں ڈوبے رہنا اور ساری چیزیں اسی میں ملوث ہو جانا، یہ عجیب حالت ہے آج کے اس دور میں. جب ایسی حالت ہے تو کہاں سے تربیت ہوگی، کہاں سے بچے آگے چل کر مستقبل میں خاندان کے نیک
نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، کہاں سے یہ بچے تربیت یافتہ ہوں گے؟ نہ ہم نے انہیں قرآن پڑھایا، نہ ہم نے انہیں دیندار بنایا، نہ ہم نے انہیں دعا سکھائی۔ افسوس تو اس وقت ہوتی ہے باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ جس بچے کے لیے آپ نے اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی قربانی دی، آپ نے اپنی پوری جوانی صرف کر دی باہر زندگی میں اس بچے کی خاطر، لیکن وہ بچہ آپ کے لیے کیا حق ادا کیا؟ آخری تحفہ جو میت کے لیے جو تحفہ ہے جنازے کی تو وہ بھی یاد نہیں ہے، پاکی صفائی کے مسائل نہیں معلوم۔ بیٹا کہتا ہے باپ کا جنازہ موجود ہے، میرے لیے پاکی نہیں ہے اور میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی تربیت کا کیا فائدہ؟ افسوس ہے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، تبھی چل کر یہ بچے آپ کے لیے مستقبل میں نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، باعث رحمت ہیں۔ قرآن نے جو کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے لیے بھی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ نے انہیں دیندار بنایا اور جب آپ نے انہیں تربیت کا سلیقہ طریقہ آپ نے سکھایا، تو حقیقت میں بچے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں تربیت تو کرتے ہیں لیکن تربیت کا سلیقہ نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم۔ تربیت یہ ہے سمجھتے ہیں بچوں کو مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، یہ ہے ان کے پاس تربیت۔ چار لوگوں کے سامنے انہیں گالی دے دو، یہ تربیت ہے۔ اور اتنا مارتے ہیں کہ بچہ باغی بن جاتا ہے۔ ایسے بچے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ بہت نزاکت کے ساتھ آج کے بچوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آپ جانوروں کی طرح انہیں پیٹیں گے، ماریں گے، یاد رکھو کہ بچے ایک حد تک برداشت کریں گے، اس کے بعد آپ کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ہو سکے تو فیوچر میں آپ سے بدلہ بھی لیں گے۔ یہ سب مثالیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت ہو محبت سے، شفقت سے، ہمدردی سے ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، خدمت کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ تربیت کا سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ماؤں کو بھی چاہیے کہ تربیت کا سلیقہ طریقہ سیکھیں، بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آج کل بہت سارے پروگرام چلائے جاتے ہیں کہ کیسے موٹیویٹ کرنے بچوں کو، کیسے ان کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ ہمارے دین میں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تربیت کا سلیقہ طریقہ سکھایا ہے۔ ان ساری چیزوں کو، واقعات کو، ازواج مطہرات کے واقعات ہو، صحابیات کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سب واقعات کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بچوں کی کیسی تربیت کی جائے۔ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے آئیڈیل صحابہ ہیں۔ بچوں کو بتایا جائے کہ تمہارے آئیڈیل ازواج مطہرات ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل یہ صحابیات ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ سب آئیڈیل ہیں۔ آج یہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے سیریل میں مبتلا ہو کر کس قدر خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ سیریل کو دیکھ دیکھ کر اتنا سیکھ جاتے ہیں، اس میں بتائے جاتے ہیں کہ کیسے سازش کرنی ہے، کسی کے خلاف کیسے پلاننگ کرنی ہے۔ خاص کر کے میریٹل لائف میں اس کی خاص تربیت نہ ہو، ایسی چیزوں کو سیکھ کر ایک بہو سیکھتی ہے کیسے ساس کے خلاف سازش کرنی ہے، اور ساس سیکھتی ہے کیسے بہو کے خلاف سازش کرنی ہے، کیسے نڑن کے خلاف سازش کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم معاشرے میں، ماحول میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تربیت کا سلیقہ بھی طریقہ ہونا چاہیے، تبھی چل کر یہ بچے آپ کے فرمانبردار بنیں گے، ورنہ صرف مارنے سے کام نہیں چلے گا، ڈانٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے آج کے اولاد نافرمان اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے درمیان برابری نہیں کی، انصاف نہیں کی۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں بچوں میں فرق کرتے ہیں، بیٹوں میں فرق کرتے ہیں، بیٹی میں فرق کرتے ہیں۔ بعض ماں باپ بیٹوں کو زیادہ چاہتے ہیں، بیٹی کو اگنور کرتے ہیں۔ کچھ ماں باپ ایسے ہیں بیٹی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، بیٹے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بہت غلط ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ابو، ہمارے امی مجھے چھوڑ دیتے ہیں، مجھے کیئر نہیں کرتے، میرے بھائی کو اچھا دیکھتے ہیں، میرے بہن کو کیئر کرتے ہیں اور مجھے کچھ بھی کیئر نہیں کرتے، اور میرے گھر میں مجھے کچھ بھی عزت نہیں ہے، کچھ بھی مقام نہیں ہے، اور میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، تو ایسے میں اس وقت اس کے پاس
بغاوت کا ذہن پیدا ہوتا ہے، ایسے بچے نافرمان بن کر ابھرتے ہیں، ماں باپ کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا پراپرٹی کے معاملے میں بھی بہت ناانصافی کرتے ہیں، اس لیے بڑے بیٹے کو لکھ دیتے ہیں پراپرٹی اس لیے کہ اس نے میری خدمت کی، چھوٹے بیٹے کو محروم کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس نے میری خدمت نہیں کی۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بیٹے کو لکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں، بعض بیٹی کو لکھ دیتے ہیں جائیداد پوری کی پوری، بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو آپ کی اولاد میں سے کچھ آپ کی بات نہیں مانتے، اس کا گناہ انہیں تو ملنے والا ہے، اس کی وجہ سے آپ وراثت سے پراپرٹی سے انہیں محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، ورنہ تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی میں ایک بچے کو پوری جائیداد لکھ دیتے ہیں، کتنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، قبر میں جا کر عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کیا ہے۔ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا خاص حکم ہے۔ جب آپ بچوں کے درمیان فرق کریں گے تو بچہ دیکھتا ہے جب میرے ماں باپ میرے خلاف ایسے ہیں تو میں کیوں ان کی بات مانوں، میں کیوں اطاعت فرماندار کروں، وہ خلاف ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بچے کبھی ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتے جو ماں باپ کے اپنے بچوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ایک اہم ریزن یہ بھی ہے اولاد کے بگڑنے کا، نافرمان ہونے کا، کہ ہم بچوں کے درمیان انصاف نہیں کریں گے تو بچے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، نافرمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اولاد جو بگڑی ہوئی ہے، اولاد جو نافرمان ہے، اس کا اہم ریزن یہ بھی ہے کہ ماں باپ بات بات پر انہیں گالی بکتے ہیں، بات بات پر انہیں برا بھلا کہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، نہ اپنی جائیداد مال پر بد دعا کرو۔ اللہ کے نبی سے منع کیا۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج کتنی مائیں ایسے ہیں غصے میں آ کر بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں، تو مر جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو تیرا جنازہ اٹھے، میرے نظروں کے سامنے تو چلا جائے، تجھے جنم دے کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو بیکار ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس کے دل میں چھپتے ہیں، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے نزدیک، میرے ماں باپ کے نزدیک میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، تو نتیجے میں ماں باپ کا خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بد دعا لگتی ہے۔ یاد رکھو ماں باپ کی جہاں دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے، اللہ حفاظت کرے، کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے ماں باپ نے انہیں بیماری کی بد دعا کی، ان کے نظروں کے سامنے بڑی بڑی بیماری کے شکار ہوئے اولاد۔ یہ سب ریزن ماں باپ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے زبان کا صحیح استعمال کریں، دعائی کلمات سے نوازیں، اس لیے کہ ماؤں کی دعاؤں میں اثر ہے، باپ کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ایسے میں اچھے جملے کہیں، عزت دیں۔ اسی طریقے سے بچوں کی تکریم کریں۔ ارے بھائی آپ آفس میں ہوتے ہیں، مینیجر کے پاس آپ کس قدر احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، کمپنی کے باس کے سامنے آپ کا رویہ کیسا ہے، گلی میں، باہر میں، پڑوس میں آپ کس قدر اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ بہت سے مرد ایسے ہیں سخت مزاج، ظالم قسم کے لوگ گھر آتے ہیں، اتنا عجیب رویہ ہوتا ہے، گالی گلوچ، بیوی ڈر جاتی ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، اور باعث فتنہ سمجھتے ہیں، اور ایسے ماں باپ کے لیے بہت سمجھتے ہیں جن کے ماں باپ کی زبان میں ہمیشہ بچوں کے حق میں بد دعائی کلمات ہیں، گالیاں ہیں۔ یاد رکھو اپنے بچوں کو عزت دو گے تو اللہ اب بچے بھی آپ کو عزت دیں گے۔ آپ جیسے پیش آئیں گے ان کے ساتھ، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ویسے پیش آئیں گے۔ آپ کا بچہ چھوٹا بھی کیوں نہ ہو انہیں تکریم کرو، عزت دو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں۔ دوستوں کے پاس ایک مقام ہوتا ہے، ایک تکریم ہوتی، عزت ہوتی ہے، ان کے دوستوں کی محفلوں میں گھس کر اس بچے کو ذلیل کرتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ابو میرے ساتھ بے عزتی کرتے ہیں، ایسے بچے باغی بن جاتے ہیں اور باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ بچوں کی عزت دیں، دعائیا کلمات سے نوازیں، اللہ کے واسطے زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اس لیے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے صحیح استعمال کرے زبان کا، دعائیا کلمات سے اپنے بچوں کو نوازے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اولاد کے بگڑنے کا ایک اہم ریزن بھی یہ ہے، اولاد کے نافرمان ہونے کا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر ماں باپ کو ستایا ہے، دل دکھایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو آپ پر مسلط کر دے گا۔ آپ نے ماں باپ کو دل دکھایا، رلایا، خون کے آنسو رلائے،
وہ دن دور نہیں، آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ کے بچے آپ پر مسلط ہو جائیں گے۔ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آج آدمی اقرار کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بہت تکلیف دیا، میں اپنے ابو کو بہت تکلیف دیا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے اولاد میں رکھ دیا ہے، یہ میری اولاد مجھے ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ جیسا معاملہ کرو گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویسے آپ کے بچے آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اب احساس نہیں ہے، کل کے دن آپ کو بچے ہوں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ باپ بنیں گے، ماں بنیں گے، تب پتا چلے گا کہ ماں باپ کو تکلیف ہم نے کت قدر دی تھی، کتنا رلایا تھا۔ آج یہ بچے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو ہم نے کیا تھا ماں باپ کے ساتھ، ایسے ہی بچے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو، ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت ہے، ماں باپ کا موجود ہونا باعث رحمت ہے۔ یہ دو قیمتی چراغ ہیں گھر میں، قسم سے ان کا رہنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کی دعاؤں سے زندگی سنورتی ہے، سدھرتی ہے، ان کی دعاؤں سے ترقی ملتی ہے۔ آج جس پوزیشن میں آپ جس جگہ پر بھی ہیں، سٹیٹس آپ کا، مقام مرتبہ بلند ہے معاشرے میں، آپ عزت دار ہیں معاشرے میں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہیں، آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ جب آپ پیٹ میں تھے ماں کے، آپ کی ماں نے آپ کے حق میں کتنی دعائیں کی ہیں، آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، باپ نے اپنی پوری جوانی بچوں کی خاطر قربان کر دیا، ساری دولت بچوں کی تعلیم کے لیے لٹا دیا، سب کچھ کیا جو کرنا تھا، جو پوچھا وہ دلایا، جو نہیں پوچھا وہ بھی دلایا۔ اتنے ان کے حسنات ہیں، اتنے ان کے کرم ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد میرے بھائیوں بتانا یہ ہے، ان کو باعث رحمت سمجھو، بوجھ نہ سمجھو۔ یہ دو قیمتی چراغ ہیں، جب تک گھر میں موجود ہیں قدر کرو، خدمت کرو۔ جس دن ان کا جنازہ اٹھے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا چیز گئی ہے۔ جس دن یہ گھر سے چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا، ہم کس قدر نعمت کی ناقدری کرتے رہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں، عید کی مناسبت ہو، خوشیاں کے موقع ہوں، گھر میں شادی بیاہ ہو، اس وقت یہ بڑے لوگ نہ ہوتے، کس قدر تکلیف دہ ہے، کس قدر رنج و غم لائق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک حیات باقی ہے ان کی قدر کرو، دعائیں لو، ان کی دعائیں میں ہمارے لیے ترقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ ان تلد الامۃ الی ربتہا، فرمایا کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی، یعنی قیامت کے قریب غلاموں کی طرح، لونڈیوں کی طرح ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں گے لوگ۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، میں کہنا چاہوں گا جتنا آدمی پڑھا لکھا ہے اتنا بدتمیز بنتا جا رہا ہے، جتنا ایجوکیٹڈ پرسن ہے، جتنا ڈگری ہولڈر ہے، اتنا ہی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ ارے وہ ماں باپ جنہوں نے پوری زندگی آپ کے لیے قربان کیا، آج ہم ان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ماں جس نے بیماری کے موقع پر ہسپتال میں ہمارے رات بھر جاگتی رہی، مہینے مہینے جاگتی رہی، جب ہم بیمار تھے، ایڈمٹ تھے ہسپتال میں، ایک دن ماں کی خدمت کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنے پوری دولت اپنے بچوں کی خاطر لٹا دی، آج باپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج پیسے رکھ کر بھی باپ کو علاج کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ بیچاری بوڑھی ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور آدمی شادی کے بعد ایسے بدل جاتا ہے، کبھی فرصت نہیں ماں کو دیکھنے کی، توفیق نہیں علاج کرنے کی۔ یہ کیسی عجیب مثالیں ہیں، یہ کیسے سنگ دلی ہیں۔ پھر بھی ہم اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، تہجد گزار کہتے ہیں، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ ایسے لوگوں سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے غفلت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان کے مقام کو، مرتبے کو پہچانیں، احساس کریں کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ حقیقت میں اللہ اس کے رسول نے ہم لوگوں کو یہی تعلیم دی ہے، اور اس سلسلے میں دعا کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے ماں باپ کے حق میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت نفل عبادت سے بھی افضل ہے۔ جریج رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ نماز کی حالت میں تھے تو ان کی ماں نے انہیں بلایا تو وہ نماز نہ توڑے۔ ان کی ماں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کے ذریعے سے تجھے اللہ تعالیٰ بدنام کرے۔ ہوا بھی ویسے ہی، آگے چل کر ایک عورت نے ان میں الزام لگایا تھا، ماں کی بد دعا لگ گئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے، اسی لیے علماء نے لکھا اس حدیث کی روشنی میں، اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، آپ کی ماں آپ کو بلاتی ہے، آپ کو نماز توڑ کر آنا پڑے گا۔ یہاں تک اس حدیث سے بات بتائی جاتی ہے۔
تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اولاد آج نافرمان ہے، سب کو شکایت ہے، سب پریشان ہیں ان کی تربیت کیسی کی جائے۔ یاد رکھو آج کے اس دور میں آپ کو ہی تربیت کرنی ہے، آپ کو ہی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ گلی والے محلے والے فکر کرنے والے نہیں آپ کے بچوں کی، آپ کے بچوں کی فکر آپ ہی کرنی ہے، انہیں صحیح طریقہ دین بتانا ہے، یا نہیں تو آپ آج کے دور میں ماشاءاللہ جگہ جگہ پر مراکز قائم کیے جاتے ہیں، ایسے موقع پر تربیت کرنے کے لیے، تربیت سدھارنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد السلام میں بھی بچوں کے لیے سمر کیمپ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ سارے ایسے موقع ہیں جس کے ذریعے ایک انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے معصوم بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں، ایسے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، دعائیں سکھانا اور ان کے لیے جو بھی جینے کے طریقے سلیقے تعلیمات دینا، یہ بنیادی چیزیں بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ جب ایسے موقع آتے ہیں آپ آگے بڑھ کر حصہ لیجئے، اپنے بچوں کو داخلہ کرائیے، یہ تربیت کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بچے جب نکھریں گے، سدھریں گے، دیندار بنیں گے، آپ کے لیے باعث رحمت ہے، باعث سکون ہے، آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ خبر میں جب لوگ تمہیں دفنا دیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلے آپ کو اس تنہائی کی جگہ میں، وحشت کی جگہ میں، اس گڑھے میں آپ کو سونا ہے۔ ایسے موقع پر ہر روح تڑپتی ہے کون ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ لوگ آپ کو دعا میں یاد نہیں رکھتے، زندہ رہتے ہیں کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا آپ کو، مرنے کے بعد کون دعا میں آپ کو یاد رکھے گا۔ ایسے موقع پر امید ہے اولاد سے، جو دیندار اولاد ہے، نیک اولاد ہے، سبحان اللہ، ایسی اولاد کی آپ نے صحیح تربیت کی، دیندار بنایا، ایسے بچے انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کریں گے، آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی قبر کو روشن کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو عذاب قبر سے بچا لے۔ ایسی ساری دعائیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زبانی ہوگی۔ حقیقت میں یہ آخرت کے لیے بہت بڑا سورس ہے جب آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کی، دیندار بنایا۔ ضروری ہے کہ اس پر خاص توجہ دیں، ماؤں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو اولاد بگڑ چکی ہے، نافرمان ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بچے نافرمان ہیں اللہ انہیں فرمانبردار بنائے۔ جو ماں باپ بچوں کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو، تکلیف کو، دکھ درد کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کی سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اور موت کے وقت اللہ رب العالمین ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرمائے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ قبر کے فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری دعاؤں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے، نفاق سے، دکھاوے سے، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرے۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی، صحیح مسلمان مرکز زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم المسلمين في غزة. اللهم ارحم المسلمين في بلادنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا برحمتك وجودك وكرمك وحلمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت شافي، اللهم يا شافي يا كافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.